نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادخلوا فی السلم کافہ صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام ساتھیوں، میں نے کل کی ویڈیو میں آپ کو اسلام کے بارے میں کچھ بتایا تھا کہ اسلام کے نام اسلام کو کیوں کہا گیا تھا، اسلام کے نام اسلام کو کیوں رکھا گیا تھا، اور دوسری مذاہب کے نام میں نے آپ کو دیا کہ ان مذاہب کو یہ نام کس وجہ سے دیا گیا اور اسلام کو یہ نام کس وجہ سے دیا گیا۔ اسلام کی لغوی معنی ہے، اسلام کی معنی عربی زبان میں اطاعت اور فرمانبرداری کی ہے، یعنی جس شخص میں یہ صفت اور یہ معنی پائی جائے کہ وہ تابعداری کرے، اور کس کی تابعداری کرے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ کس کی تابعداری کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو جس شخص میں اطاعت اور فرمانبرداری کا معنی پائے جائے، مذہبی اسلام کا نام اسلام اسی لیے رکھا گیا ہے کہ ایک اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری ہے، کہ اسلام میں ایک اللہ رب العالمین کی تابعداری، ایک اللہ رب العالمین کی اطاعت جس شخص میں یہ پائی جاتی ہے تو وہ مسلمان ہے، اور اس کے اندر اسلام کی یہ صفات موجود ہے تو وہ مسلمان ہے، اور اس کا مذہب اور اس کا دین وہ اسلام ہے۔ تو یہ تھی لغوی معنی اسلام کی، جو تابعداری کی ہے، جو فرمانبرداری کی ہے، جو اطاعت کی ہے، اور جس میں یہ معنی پائی جاتی ہے تو اس کا یہ مذہب اور یہ مسلک اور یہ دین وہ اسلام ہے۔ اسلام کی حقیقت کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ دنیا میں جتنی چیزیں سب ایک قاعدے اور قانون کی تابع ہے۔ دنیا میں ہر وہ چیز یہ قانون اور قاعدے کے مطابق چلتی ہے۔ اگر دیکھا جائے چاند اور تارے سب ایک زبردست قاعدے میں بندھی ہوئی ہے، جس کے خلاف وہ بال برابر مخالفت نہیں کر سکتی۔ یعنی چاند دیکھے اپنے وقت پر گٹ جاتی ہے اور اپنے وقت پر بڑھ جاتی ہے، تارے اپنے وقت پر روشن ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنے وقت پر وہ اپنی روشنی کم کرتی ہے۔ اسی طرح زمین اپنی خاص رفتار کے ساتھ گھوم رہی ہے، جو رفتار اللہ رب العالمین نے ان کے لیے مقرر کیا ہے تو وہ اپنے اس رفتار کے ساتھ وہ گھوم رہی ہے اور پھرتی ہے۔ اس کے لیے جو وقت اور رفتار اللہ رب العالمین نے مقرر کیا ہے اور راستہ اللہ رب العالمین نے مقرر کیا ہے تو وہ اس میں ذرہ بر فرق نہیں کرتی۔ پانی اور ہوا، روشنی اور حرارت، یہ سب ایک خاص ضابطے کی پابند ہے۔ جمادات، نباتات، حیوانات میں سے ہر ایک کے لیے جو قانون مقرر ہے وہ اپنے قانون کے مطابق پیدا ہوتی ہے، بڑھتی ہے، گھٹتی ہے، جیتے ہے، مرتے ہے۔ خود انسان کی حالت بھی تم غور کرو گے تو تم کو معلوم ہوگا کہ وہ بھی قانون قدرت کا تابع ہے۔ جو قاعدہ زندگی کے لیے مقرر کیا گیا ہے اسی کے مطابق سانس لیتا ہے، پانی پیتا ہے، اور غذا اور حرارت اور روشنی حاصل کرتا ہے۔ اس کی دل کی حرکت، اس کے خون کی گردش، اس کے سانس کی آمد و رفت اس کے ضابطے کی پابند ہے۔ اس کی دماغ، اس کا معدہ، اس کے پھیپھڑے، اس کے اعصاب، اس کے عضلات، اس کے ہاتھ پاؤں، زبان، آنکھیں، کان، ناک، الغرض ہر قسم کی اعضاء یہ اس کی تابع ہے۔ جو طریقہ پر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، بنایا ہے، پیدا کیا ہے تو وہ اپنے طریقے پر کام کرتے ہیں۔ اسی طرح جس قانون کی بندش میں بڑے بڑے سیارے سے لے کر زمین کے ایک چھوٹے سے چھوٹا ذرہ تک جکڑا ہوا ہے، بڑے حاکم بنایا ہوا قانون ہے،
ساری کائنات اور کائنات کی ہر چیز اس کی تابع اور فرمانبردار ہے کہ ان کی اس کی بنائی ہوئے قانون کے مطابق اطاعت فرمانبرداری کر رہی ہے۔ تو اس ساری کائنات کا مذہب اسلام ہے، اور اس میں چاند، تارے، سورج اور الغرض ہر چیز کے اپنے وقت مقرر ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں، اس زمین میں مسلمان رہتے ہیں، ہوا، پانی اور روشنی بھی مسلم ہے، درخت اور پتھر جانور بھی مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو اسی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، اسی اللہ تعالیٰ کی اس فطرت کو تسلیم کرنا، اسی اللہ تعالیٰ کی اس نظام کو اپنے اندر پیدا کرنا اسلام کی حقانیت ہے۔ اسلام کی حقانیت کا دعویٰ کرتا ہے، اسلام کی حقانیت کا بیان کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین اتنی بڑی چیزیں پیدا کی ہے، اور اتنی چیزیں اپنے جو مدار ہے اس کی، اس سے نہ آگے جا سکتا ہے اور نہ پیچھے جا سکتا ہے۔ تو ہر چیز اپنے مدار میں رہتے ہیں۔ اسی طرح اسلام کی حقیقت بھی ہے کہ اسلام نے جتنے طریقے مجھے بتائے ہیں، اسلام نے جتنی احکامات اور طریقے اور اطوار اور سلسلے شروع کی ہے، ان پر مسلمان کے لیے پابند ہونا لازمی ہے۔ اگر ان پر پابندی نہیں کیا جا سکتی تو وہ ناکامی ان کی مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اسلام کی حقیقت سے آشنا کرے، اور جن بھائی کے لیے میں نے کل دعا کی ایک مرتبہ پھر آج بھی وہ ارشد بھائی کے لیے خصوصی دعا کروں گا کہ اللہ رب العالمین کی مشکلات اللہ دور کرے، اللہ ان پر آسانیاں پیدا کرے۔ اور سارے بھائیوں کے لیے میں اللہ رب العالمین کے ساتھ دعا کے دربار میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین تمام بھائیوں کی جتنی بھی مشکلات ہیں ان پر آسان فرما دے، اللہ ان پر کامیابی عطا فرمائے، اللہ ان کی زندگی کے تمام مشکلات دور فرمائے۔ اور جتنے بھی سپورٹر ہمارے ویڈیو دیکھتے ہیں، ان کو واچ کرتے ہیں، ان کو لائک اور کمنٹ دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کی خصوصی طور پر ان کی دعا اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔